آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 1 حمد فیروزہ سے، جو بہار بورڈ میں چلتی ہے۔ حصہ 5 کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے اب آج ہم اس حمد کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حمد کی تعریف جانتے ہیں۔ تو حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی جائے، جس میں اللہ کی تعریف ہو، اسی کو ہی حمد کہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس حمد کو شروع کرتے ہیں۔ عالم کا رکھوالا تو ہے، راحت دینے والا تو ہے، اللہ تو ہے، مولا تو ہے، عالی تو ہے، اعلیٰ تو ہے، سینکڑوں تیرے نام یا رب، بنا دے بگڑی کام یا رب، سب کو دے آرام یا رب، پاک دلوں میں مہماں تو ہے، سب کی خوشی کا ساماں تو ہے، سارے جہاں کا سلطان تو ہے، ہر ایک دل کا ارماں تو ہے دل آرام یا رب، بنا دے بگڑی کام یا رب، سب کو دے آرام یا رب، صحن چمن میں چرچا تیرا، دیر و حرم میں جلوہ تیرا، زبانی گل پر نغمہ تیرا، سارا عالم پہ شیدا تیرا، فیض ہے تیرا عام یا رب، بنا دے بگڑے کام یا رب، سب کو دے آرام یا رب، سچائی کی راہ دکھا دے، درد و الم سب کو دوا دے، دل میں علم کی جوت جگا دے، انسان کو انسان بنا دے، دل ہو سب کا رام یا رب، بنا دے بگڑے کام یا رب، سب کو دے آرام یا رب، وفا ملک پوری۔ تو آئیے یہاں پہ کچھ جو اس میں الفاظ آئے ہیں، کچھ الفاظ ہوں گے جس کے معنی، جس کی میننگ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ تو آئیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، پڑھیے اور سمجھیے میں۔ عالم یعنی کہ جاننے والا، اور عالم دنیا یا زمانہ۔ عالی بولتے ہیں بلند اور بزرگی کو، اعلیٰ بولتے ہیں بہت بلند اوپر، علم بولتے ہیں دکھ اور غم کو، مولا بولتے ہیں مالک، نغمہ گیت کو کہتے ہیں، سلطان حاکم بادشاہ، ارما تمنا، فیض مہربانی، جوت روشنی۔ دیر بولتے ہیں بت خانہ مندر، اور دیر جو ہے کہ مدت کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم جس کو پرچم یا جھنڈا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم جاننا، راحت مطلب سکون، صحن مطلب آنگن، چمن مینس پھلواری، حرم خانہ کعبہ کا احاطہ، شیدا چاہنے والا، رام یہ آرام کا مخفف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سکون یا قابو۔ مجھے ایسے بھی لکھا جاتا ہے، یہ مخفف ہے، جیسے کہ مشرق ورڈ ہے تو مشرق کو مخفف انداز میں شرق لکھتے ہیں، مغرب کو غرب کہتے ہیں، ہندوستان جیسے ہے تو اس کو شارٹ میں مخفف میں ہند کہتے ہیں، پاکستان کو پاک کہتے ہیں، ادراک کو درک کہتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کو شارٹ میں سلم لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں لکھنا چاہیے، اور رضی اللہ عنہ بھی شارٹ میں ہے علیہ السلام، یہ بھی رحمۃ اللہ علیہ، مصرع کو عین لکھ جاتا ہے صحیح کو یہ کر کے۔ تو میرے حساب سے صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شارٹ میں نہیں لکھنا چاہیے۔ سوچئے اور بتائیے، سارے جہاں کا رکھوالا کون، ابھی آپ نے پڑھا اللہ کے لیے اور کون کون سے الفاظ آتے ہیں یہ لکھنا ہے، شاعر اس نظم میں کون کون سی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، ملائیے اور پورا کیجئے۔ یہاں پہ ان تمام اشعار سے اس کو ملانا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے حمد کس کو کہتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ 5 کلاس فیروزہ سے میں آپ کی کلاس میں لے کر کے حاضر ہوا، بہت بہترین اور بہت پیاری حمد ہے۔ چلیے پھر ہم دوبارہ اور ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، شکریہ، خدا حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔